الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تو پہلے تو میری آواز صاف آ رہی ہے نا؟ جی الحمدللہ آ رہی ہے مطلب جی الحمدللہ۔ عائلی زندگی یا فیملی لائف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت کی اہمیت کے سلسلے میں اور اس حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے آج انشاءاللہ ہماری گفتگو ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائلی زندگی کا جو نمونہ پیش کیا، ایک تو وہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمومی تعلیمات انسانی تعلقات کے سلسلے میں دی ہیں وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ انسانی تعلقات ہی کا ایک باب ہے عائلی تعلقات۔ تو جو انسانی زندگی یا انسانی تعلقات کے سلسلے میں جو عمومی ہدایات ہیں ان کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے عائلی زندگی کے باب میں، کیونکہ وہی اصول وہاں پر بھی کار فرما ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی پیش کی عائلی زندگی کے تعلق سے، عائلی زندگی کی قدروں کے تعلق سے، اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ تو گویا کہ ہم کیسے اس باب میں استفادہ کریں، تو ہمارے سامنے تین چیزیں ہیں۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ، اور دوسری چیز ہے انسانی تعلقات کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی تعلیمات، اور تیسری چیز یہ ہے کہ خود عائلی زندگی کے تعلق سے خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ تو یہ تین پہلو ہیں، تین سرچشمے ہیں جن سے ہم اس موضوع پر استفادہ کر سکتے ہیں یا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو، اور یہ بہت ہی دلچسپ باب ہے انسانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور انسانی اخلاق کا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائلی زندگی کا جو نمونہ اختیار کیا، یعنی جو صورت اختیار کی، وہ خاندان کی سب سے مشکل صورت سمجھی جاتی ہے۔ خاندان کی مختلف صورتیں ہیں، اور کچھ صورتوں سے آسان اور کچھ صورتوں سے مشکل ہوتی ہیں۔ تو یہ جو صورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی تھی، وہ مشکل ترین صورت تھی۔ اس بات کو یوں سمجھیے کہ ایک خاندان ہوتا ہے جس میں صرف شوہر اور بیوی ہوتے ہیں، دو ہی لوگ ہوتے ہیں، تو ان میں پیچیدگیاں توقع کی جاتی ہے۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو ذہنی بیماری نہیں ہے، دونوں نارمل ہیں، تو توقع کی جاتی ہے کہ ان دونوں کی زندگی بہت ہی سادگی، بہت ہی آسانی سے گزرے گی، اور ان کے تعلقات میں کوئی خاص پیچیدگی نہیں ہوگی۔ خاص طور سے اگر وہ دونوں اپنے خاندانوں سے بھی بالکل کٹے ہوئے ہیں اور صرف اکیلے وہی دونوں زندگی گزار رہے ہیں، تو ان میں پیچیدگی کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو بہت ہی آسان صورت ہے یہ عائلی زندگی کی۔ اگر ان کے ہاں بچے ہیں، شوہر اور بیوی اور بچے، تو بھی آسان ہے، لیکن تھوڑی سی پیچیدگی بڑھ جاتی ہے بچوں کو لے کر اور بچوں کے سے تعلقات کو لے کر۔
اور اگر شوہر کے ماں باپ ساتھ میں رہ رہے ہیں تو پھر پیچیدگی اور ذرا سا بڑھ جاتی ہے. اگر شوہر کے گھر میں یا شوہر کے بھائی بہن بھی ہیں اور ذرا بڑا خاندان ہے، وہاں پہ اگر عورت کو رہنا پڑ رہا ہے شوہر اور بیوی کو ایک ساتھ، تو وہاں پر پیچیدگی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس طرح سے جیسے جیسے خاندان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اطراف کا، ہے نا، تو ویسے ویسے خاندانی زندگی میں، فیملی لائف میں پیچیدگیاں بڑھتی جاتی. یہ بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف کیا تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف میں ایک وقت میں سمجھیے کہ تقریباً 9 بیویاں تھیں، اور وہ سب ایک ہی جگہ پر رہتی تھی. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی کیمپس میں، یعنی ملے ہوئے جو ہے سب کے گھر تھے مسجد نبوی سے متصل، اور سب کے دیواریں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی، اور سب ایک ساتھ ایک ہی کیمپس کے اندر رہ رہی تھی. تو یہ کہ شوہر ہو اور اس کے ساتھ ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، یہ خاندان کی یا فیملی کی سب سے مشکل شکل سمجھی جاتی ہے. اور اس کو نبھانا، اس کے تعلقات کے تقاضے پورے کرنا، یہ سب سے مشکل معاملہ سمجھا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھا کہ پہلی بیوی یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بچے تھے وہ بچے بھی تھے، اور ساتھ میں مزید بیویاں بھی تھیں. یعنی آخر میں حضرت فاطمہ تو بچی تھی، تو حضرت فاطمہ تھیں، اور پھر یہ ساری بیویاں تھیں. اور یہ جو بیویاں تھیں یہ بھی مختلف بیک گراؤنڈ کی تھیں، کسی ایک پس منظر کی نہیں تھی، مختلف خاندانی اور مختلف سماجی بیک گراؤنڈ کی تھی. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی مشکل اور پیچیدہ صورت تھی ایک خاندان کی، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز سے برت کر دکھایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کی سب سے مشکل صورت کو بہت ہی خوبی کے ساتھ برت کر دکھا کر یہ بتایا اپنی امت کو کہ خاندان کی جو بھی شکل اب ان کے سامنے رہے، ظاہر ہے کہ وہ اتنی مشکل تو نہیں ہو سکتی ہے جتنی مشکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نے پیش کی، یعنی برت کر دکھایا. جو بھی ہوگی اس سے آسانی ہوگی، کیونکہ زیادہ سے زیادہ ایک امتی جو ہے وہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں 9 بیویاں، یہ تو مطلب یہ کہ جتنا زیادہ تعداد بڑھے گی اتنی زیادہ آپس کی تعلقات کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ بڑھتی جائیں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشکل صورت کو خاندان کی بہترین انداز سے برت کر امت کو یہ نمونہ دیا کہ وہ جس طرح کی بھی فیملی لائف گزاریں، عائلی زندگی گزاریں، انہیں اس کو بہت ہی اسی اسوے پر چلتے ہوئے بہترین انداز سے گزارنا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ نہیں ہے کہ اصل اسوہ یہ نہیں ہے جس کی طرف مجھے فوکس کرنا ہے کہ آپ نے ایک سے زیادہ بیویاں رکھی. اصل فوکس یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیملی لائف اختیار کی اسے کتنی خوبی کے ساتھ انجام دیا، خوبی کے ساتھ برت کر دکھا. یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں بعض بہت تیز مزاج تھی اور بہت نرم مزاج تھی. تو اس طرح سے کچھ کے اندر مزاج کی تیزی بھی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے تیز مزاج عورتوں میں حضرت سودا سے زیادہ اچھی عورت کوئی اور نہیں دیکھی.
تو تیز مزاجی بھی تھی ان میں سے بعض میں، اور بعض میں جلدی غصہ آ جانا، اور اس طرح کی بعض جو مزاجی فرق ہوتے ہیں وہ سب پائے جاتے تھے۔ خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ایک خاندان کی ایک مشکل ترین صورت کو خوبی کے ساتھ برت کر دکھایا، امت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اسے جو بھی خاندانی صورت میسر ہے اس کو بہت ہی خوبی کے ساتھ برت کر دکھائے۔ تو ایک بات یہ ہو گئی، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں، یعنی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے امت کا اس وقت، عائلی زندگی سارے انسانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی ایک عائلی زندگی کا مطلب جو ہے اپنے آپ کو بسا اوقات جو اس کے تلخ تجربے لوگوں کو ہو رہے ہیں، تو ایک عائلی زندگی سے بیداری کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تعلقات کو کس طرح سے بڑھتا جائے۔ تو یا تو آدمی باپ اور ماں سے دور ہو جاتا ہے شادی کر کے، یا پھر شادی کرنے کے بعد اپنی یعنی شوہر اور بیوی کے جو روز روز کے جھگڑے ہیں ان میں اس کی ساری توانائیاں ضائع ہوتی ہیں، اور اس کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے، دونوں ہی کی۔ ایسا نہیں کہ شوہر بیوی کا قصور ہوتا ہے اور شوہر کی زندگی اجیرن ہوتی ہے یا اس کے برعکس ہوتا ہے، نہیں، صورتحال یہ ہے کہ دونوں ہی پریشان ہوتے ہیں، شوہر اور بیوی دونوں ہی پریشان رہتے ہیں، کیونکہ دونوں ہی عائلی زندگی کے کو صحیح طور سے گزارنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے ہیں اور اس کی صلاحیت اپنے اندر نہیں پاتے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھتے رہنا، اور روزانہ جو ہے نزاعات کا بازار گرم رہنا، اور دارالقضاء میں بے شمار عائلی مسائل کا جمع رہنا، یہ سب چیزیں، اور روز طلاق اور خلا کی خبروں کا سننا اور اس کا بڑھتا ہوا رجحان، یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہم لوگ بہت دور ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھیں تو ایک تو ہمیں اس نمونے پر غور کرنا ہے۔ اچھا، یہ بات میں اور اس پر اضافہ کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ اختیار کیا تھا خاندانی زندگی کا، عائلی زندگی کا، وہ اس کو ہم نام دے سکتے ہیں مربوط خاندان کا نمونہ۔ مربوط خاندان کا نمونہ۔ خاندان کے دو نمونوں پر آج کل بحث ہوتی ہے، ایک ہے مشترک خاندان اور ایک ہے علیحدہ خاندان۔ تو مشترک خاندان میں یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگ، شوہر کے تمام رشتہ دار، وہ یعنی شوہر کے اگر دادا موجود ہے تو دادا کے بچے یعنی شوہر کے چچا اور پھر پھوپھی اور ابا اور پھر ان کے اپنے شوہر کے بھائی بہن، مطلب پورا خاندان جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا ہے، ایک ہی گھر میں نسلوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور اسی میں سب مل جل کر رہتے ہیں۔ اور عام طور سے بہت ہی استثنائی صورتیں ایسی ہیں جہاں پر کہ کشادہ ماحول پایا جائے، عام طور سے بہت ہی گھٹن کی فضا میں پورا خاندان رہتا ہے، لیکن وہ اپنی روایات سے چمٹے ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو الگ الگ نہیں ہونا چاہیے، یا اگر شوہر کے باپ زندہ ہیں تو باپ یہ چاہیں گے کہ میری زندگی میں میرے تمام بیٹے اور تمام بہویں جو ہیں وہ ایک ہی گھر میں رہیں اور سب لوگ مل جل کر رہیں، یہ ان کی خواہش ہوتی ہے۔ انہیں اس سے مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس سے مسائل کیا پیدا ہو رہے ہیں، بس وہ اپنے ایک دل کا ایک سکون اس میں محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساری بہویں اور سارے بیٹے جو ہیں اور ان کے سارے پوتے پوتیاں جو ہیں اور پھر بسا اوقات ان کی بیٹیاں اور نواسیاں اور سب جو ہے وہ ایک گھر میں ہیں۔ تو اس کو وہ اپنی عزت اور اپنی شان کی بات سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر میں تقسیم نہیں ہوئی اور سب لوگ مل کے رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ سارے لوگ
کسی گھٹن سے دو چار ہوں، اس کی انہیں زیادہ فکر نہیں رہتی۔ تو ایک نمونہ یہ ہے، اور دوسرا نمونہ یہ ہے کہ بیوی شادی کے بعد فوراً ہی علیحدہ رہنے کا مطالبہ کر دیتی ہے، اور اس میں شوہر کے سامنے بہت بڑا آزمائش ہوتی ہے کہ ایک طرف ماں باپ ہیں، ان کے حقوق ہیں، وہ بسا اوقات بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، چھوٹے بھائی بہن ہیں، ان کے مسئلہ ہے پرورش کا، ان کی شادی ہونے تک کا، تو یہ سارے مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بیوی جو ہے وہ مصر ہوتی ہے کہ اسے بالکل ہی علیحدہ ہو کے رہنا ہے، اور پھر علیحدہ جب وہ ہو کر رہتے ہیں تو علیحدہ ہونے کی ایسی شکل اختیار کرتے ہیں کہ بسا اوقات شوہر جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے مہینوں میں ایک بار ملتا ہے، قریب میں رہتے ہوئے بھی، ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے ان کا ایک دوسرے کے آنا جانا اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا نہیں ہوتا۔ بلکہ بسا اوقات جب مشترک خاندان کو تقسیم کرتے ہیں علیحدہ خاندانوں میں، تو وہ بعض بڑے مسائل کی صورت میں وہ الگ ہوتے ہیں، اور پھر اس میں آپس میں رشتے ختم ہو جاتے ہیں، آنا جانا ختم ہو جاتا ہے، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ الگ یہ صورت ہے کہ ایک بالکل علیحدہ خاندان جس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہے باقی بڑے خاندان سے، اور ایک جو ہے ایسا مشترک خاندان جس میں پرائیویٹ لائف کا کوئی وجود ہی نہیں رہ جائے، اور سب لوگ اس میں گھٹ گھٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے الگ ہٹ کر ایک مربوط خاندان کا ماڈل پیش کیا۔ وہ یہ کہ آپ نے اپنی تمام ازواج مطہرات کے گھر بنائے، اور الگ الگ گھر بنائے، لیکن سب کے ملا کے بنائے۔ تو سب کے گھر ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو روضہ ہے، یعنی حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں ہیں، تو اس کو جو جالی سے گھیر رکھا ہے، اس کے اندر ہی وہ تمام گھر آ جاتے تھے، مطلب اتنے چھوٹے چھوٹے اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے گھر تھے، اور تمام گھر علیحدہ تھے، ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، ہر بیوی اپنے گھر میں الگ رہتی تھی، لیکن ان کے درمیان ربط اور رشتہ بہت مضبوط تھا۔ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج وہ تقریباً روزانہ عصر کے بعد کسی ایک کے گھر میں جمع ہوتی تھی، اور عصر کے بعد جو ہے وہ جمع ہو کر اور گپ شپ کرتی تھی، گفتگو کرتی تھی، تبادلہ خیال کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موقع ہوتا تھا تو آپ بھی وہاں آ کر ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے اس مجلس میں۔ تو ازواج مطہرات کی عصری مجالس روزانہ ہوا کرتی تھی، اور بہت ہی بے تکلفی کے ساتھ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ علیحدہ علیحدہ بھی رہ رہے ہیں، اور آپس میں اتنا ربط بھی ہے کہ ایک ساتھ روزانہ ایک جگہ بیٹھتے ہیں، اور پھر کسی کے ایک کے یہاں خاص کھانا پکتا ہے تو سب کے یہاں بھجواتی ہیں، اور ایک دوسرے کے یہاں تحفے تحائف بھی بیچتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم کیا ہے کہ یہ مربوط خاندان ہے۔ تو یہ خاندان کی بہت ہی خوبصورت شکل ہوتی ہے کہ جس میں مشترک خاندان کی خرابیاں بھی نہیں ہوتی ہیں، اور علیحدہ خاندان کی خرابیاں بھی نہیں ہوتی، اور آپس میں ربط اتنا زیادہ ہوتا ہے، تعلق اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے قریب رہتے ہیں۔ ایک خاندان کی بات ہے کہ وہاں پر لڑکے نے مجھے فون کیا اور یہ کہا کہ میں جو ہوں وہاں سے الگ ہونا چاہتا ہوں، الگ گھر میں اپنے بیوی بچوں کو لے کے رہنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں مشورہ درکار ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ضرور الگ ہو کے رہو، لیکن اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو الگ گھر لو تو جہاں تک ہو سکے اپنے ابو کے گھر کے قریب لو، یعنی اگر متصل کوئی گھر مل جائے، 10 15 20 قدم کے فاصلے پر مل جائے، 2 4 بلڈنگوں ہی کا فاصلہ ہو، اسی محلے میں مل جائے، تو اس کی کوشش کرو تاکہ ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا رہے۔
ایک دوسرے کے پریشانیوں میں شریک ہونا رہے. تو یہ اصل میں اسوہ رسول جو ہے وہ یہ مزاج پیش کرتا ہے، یہ مزاج بناتا ہے کہ ہم الگ الگ رہیں اپنی علیحدہ ضرورتوں کے لیے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے ربط بہت گہرا ہو، تعلق بہت گہرا ہو. تو اس طرح سے ہم ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی بابرکت عائلی زندگی کا نمونہ پیش کر سکتے ہیں. تو علیحدہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل کٹ کے رہ جائے، اور مشترک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے پرائیویٹ لائف کو ختم کر کے رکھ دیں، کچل کے رکھ دیں. تو یہ ایک اہم پہلو ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب ہم دوسرے بات پہ آتے ہیں، اور وہ ہے عمومی انسانی تعلقات. عمومی انسانی تعلقات کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی. اور جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی بات کریں گے، تعلیمات کی بات کریں گے، تو اس میں پہلے نمبر پر قرآن مجید کی آیتیں ہیں، قرآنی تعلیمات ہیں. کیونکہ قرآنی تعلیمات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے جو چیز پہنچائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پہلے نمبر پہ قرآن مجید ہے. تو اطاعت رسول میں قرآن مجید پر عمل شامل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید لے کے آئے اور اس کو پیش کیا، تو اس کو قبول کرنا، اس کو ماننا، اس پہ عمل کرنا، یہ بھی اطاعت رسول میں شامل ہے. تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے، وہ دونوں مل کر ایک ہی اطاعت ہوتی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن مجید کی تعلیمات ہیں وہ بھی اطاعت رسول کی ذیل میں اس پر گفتگو ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ دو الگ الگ کمپارٹمنٹ ہیں کہ جب ہم اطاعت رسول پر گفتگو کریں تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر اور جو حدیث کی صورت میں جو رہنمائی صرف اس پر گفتگو کریں. نہیں، قرآن اور صحیح احادیث دونوں کو سامنے رکھیں تو پھر اطاعت رسول کا صحیح تصور سامنے آئے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسانی تعلقات کے سلسلے میں جو عام رہنمائیاں ہیں، عام تعلیمات ہیں، وہ بھی عائلی زندگی پر بہت زیادہ منطبق ہوتی ہے. کیونکہ جو عائلی زندگی ہے، فیملی لائف ہے، یہ انسانی سماج کا ہی ایک چھوٹی شکل ہے اور سب سے اہم شکل ہے. کیونکہ جب ہم انسانی تعلقات پر بات کرتے ہیں تو انسانی تعلقات سب سے زیادہ مرکز ہو کر، سب سے زیادہ کثافت کے ساتھ ایک خاندان کے اندر ہی پائے جاتے ہیں. آگے جا کر تو پھر وہ ان کے اندر اتنی زیادہ وہ نہیں رہ جاتی ہے. میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کے پڑوسیوں سے تعلقات جو ہیں، وہ ظاہر ہے کہ آپ جب گھر سے باہر نکلیں گے، پڑوسی سے ملاقات ہوگی تو پھر ایک تعلق قائم ہوتا ہے. آپ کا جو شہر کے لوگوں سے تعلق ہے، وہ جب آپ شہر میں نکلتے ہیں، بازار جاتے ہیں، تو پھر لوگوں سے تعلق ہوتا ہے. تو آپ کے جو عام انسانوں سے تعلقات ہیں، وہ آپ جب ان سے ملتے جلتے ہیں تو پھر وہ ہوتا ہے. تو آپ کے دوستوں سے آپ کی جب ملاقات ہوتی ہے تو پھر انسانی تعلقات کی اہمیت. لیکن خاندان میں تو آپ ہر وقت کچھ انسانوں کے درمیان رہتے ہیں. تو گھر میں رہتے ہوئے انسانی تعلقات اپنے شباب پر ہوتے ہیں. اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو انسانی تعلقات کے سلسلے میں جو رہنمائیاں ہیں وہ سب سے زیادہ منطبق ہوتی ہے گھر میں رہتے ہوئے، خاندان کے اندر. کہ مثال کے طور پر جب یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرو، اور آپس میں محبت اس وقت تک نہیں کرو گے، اور آپس میں محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے خوب سلام کرو، افشوا السلام بینکم. تو اب یہ جو ہے آپس میں محبت کرنا، یہ سب سے زیادہ خاندان کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پر سب سے زیادہ میل جول ہے. ایک دوسرے کو سلام کرنا یہ سب سے زیادہ گھر کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ گھر میں تو ہر وقت ایک دوسرے سے مل رہے ہیں.
تو پھر سلام کی کثرت جو ہے وہ سب سے زیادہ گھر کے اندر پائی جائے. اور آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کی تعلیم بھی ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہو تو وہ سلام کرے اپنے لوگوں کو. تو اس طرح سے یہ جو سلام کی جو بات ہے تو سلام کا رواج سب سے زیادہ گھر کے اندر ہو. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ من لا يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا وليس منا، تو کہ جو چھوٹوں سے پیار نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہیں کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اب اس کا انطباق سب سے زیادہ گھر کے اندر ہوگا، کیونکہ باہر کے چھوٹوں اور باہر کے بڑوں سے آپ کی ہر وقت ملاقات نہیں ہو رہی ہے، لیکن گھر کے چھوٹے اور گھر کے بڑے تو ہمیشہ آپ کے کی ملاقات کے درمیان ہے، ملاقات کی کیفیت میں. تو گھر میں رہتے ہوئے گھر کے تمام چھوٹے لوگوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا، رحمت و مودت کے ساتھ پیش آنا اور بڑوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، یہ تو سب سے زیادہ ضروری ہے. اسی طرح سے باہر جیسے غیبت کرنے سے منع کیا گیا، تو غیبت نہیں کرنا، بدگمانی نہیں رکھنا، تجسس نہیں کرنا، یہ انسانی تعلقات کو کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، انسانی تعلقات کے احترام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس کا سب سے زیادہ التزام جو ہے وہ گھر کے اندر ہونا چاہیے. یعنی خاندان میں، گھر کے اندر، گھر کے ماحول میں غیبت کو آنا ہی نہیں چاہیے. ایک دوسرے سے بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، خوشگمانی رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. تو اب یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ ایک دوسرے کو غلط ناموں سے نہیں پکارو، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، ایک دوسرے پر طعنے مت کسو، فقرے مت چسپا کرو، تو یہ ساری چیزوں کا تعلق ہم صرف عام انسانی معاشرے سے تو ہے ہی، لیکن اس معاشرے کی جو سب سے مرکز شکل ہے خاندان، گھر، اس میں وہ سب سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نرمی پر گفتگو کی تعلیم دی ہے، ما دخل الرفق فی شیء الا زانہ، کہ جہاں پر بھی نرمی شامل ہوتی ہے تو وہاں پر خوبصورتی آ جاتی ہے. تو نرم خوئی، اس کا اظہار، اس کا مظاہرہ سب سے زیادہ گھر کے اندر ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھر سے باہر جب ہوتے ہیں تو بہت ہی شرافت کے ساتھ اور بہت ہی مروت کے ساتھ اور رہتے ہیں، آواز ان کی بلند نہیں ہوتی ہے اور سب کے ساتھ بہت محبت سے ملتے ہیں، گھر کے شرافت کا نمونہ ہوتا ہے. لیکن گھر کے اندر آتے ہی پھر وہ چیخ پکار شروع کر دیتے ہیں، اسے ڈانٹنا، اسے مارنا، اس پر غرانا، اس پہ چلانا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کہ اپنے گھر والوں کے لیے بہت بہتر ہو. وانا خیرکم لأہلی، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے زیادہ بہتر ہوں. تو گھر والوں کے لیے خیر بننا، گھر والوں کے لیے سراپا نیکی اور بھلائی بننا، یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے. ظاہر ہے کہ آپ عام انسانوں کے ساتھ شرافت کا مظاہرہ کریں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن گھر میں بھی تو آپ انسانوں کے درمیان رہتے ہیں، اور بلکہ گھر کے اندر آ کر تو آپ بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں انسانوں سے، اور آپ کے رویے کا انسانوں پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. تو آپ کو تو وہاں پر بہت زیادہ شرافت کا مظاہرہ کرنا چاہیے.
تو اس طرح سے یہ جو شرافت کا مظاہرہ ہے یہ عام انسانوں سے زیادہ گھر کے انسانوں کے سامنے ہونا چاہیے، اور وہ جو نرمی ہے، جو محبت ہے، وہ سب سے زیادہ گھر کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ جو کے سلسلے میں یہ جو تذکرہ آتا ہے سیرت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ ہر صحابی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ سمجھتے تھے، کیونکہ سب سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو اب یہ جو محبت کرنا ہے، سب سے محبت کرنا ہے، اس کا سب سے زیادہ انطباق گھر کے اندر ہونا چاہیے کہ آپ گھر میں محبت سے کریں سب سے، اور سب سے خوب محبت کریں، اور گھر کے اندر سب سے اتنی زیادہ محبت کریں کہ ہر ایک یہ سمجھے کہ سب سے زیادہ آپ اسی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معاملہ تھا کہ آپ اپنی تمام ازواج سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو یہ جو محبت کرنے کی تعلیم ہے، انسانوں سے محبت کرنے کی، تو اس تعلیم کا سب سے زیادہ انطباق وہ گھر کے اندر ہونا چاہیے کہ آپ گھر میں تمام لوگوں سے بہت زیادہ محبت کریں، اور یہ بہت زیادہ محبت اتنی ہو کہ پھر آپ کی ماں کو شکایت نہیں رہے کہ شادی کے بعد اس نے منہ پھیر لیا، آپ کی بیوی کو شکایت نہیں رہے کہ اس نے شادی تو کی ہے لیکن ساری توجہ اپنے گھر والوں پہ دیتا ہے اور بیوی کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، آپ کی بہنوں کو یہ شکایت نہیں رہے کہ بھائی شادی کر کے بدل گئے، بلکہ آپ محبت کا پیکر بنے، محبت بانٹے، محبت پھیلائے، اور وہ محبت سب کو ملے، خوب محبت ہو۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ جو بھی انسانی تعلقات سے متعلق آپ کو قرآن و حدیث میں بہت زیادہ رہنمائیاں ملیں گی، اور یہ ساری رہنمائیوں کا سب سے زیادہ انطباق وہ گھر کے اندر ہوتا ہے، گھر کے اندر کے انسانی تعلقات۔ آپ جتنا زیادہ اچھائی کے ساتھ پیش آتے ہیں باہر کے لوگوں سے، اس سے زیادہ اچھائی کے ساتھ گھر کے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے فیملی لائف اور آئلی زندگی کے حوالے سے۔ اب میں ایک اور پہلو کی طرف توجہ دوں گا، اور وہ ہے خاص آئلی زندگی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن مجید کی تعلیمات، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک، انسانوں تک پہنچایا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو میں ایک خاص گھر کے تعلقات کے سلسلے میں، اہل خانہ کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں ایک قرآنی اصول ہے جو بہت قیمتی ہے لیکن اس کا تذکرہ بہت کم ہو پاتا ہے۔ وہ ہے سورہ احزاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن۔ اس آیت میں اس جملے میں، چھوٹے سے جملے میں آئلی زندگی کے 3 بہت ہی رہنما اصول، روشن اصول پیش کیے گئے۔ تو پہلا اصول ہے کہ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، کہ بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ایک بیوی ہے تو اس بیوی کی آنکھ ٹھنڈی ہو، ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ تو شوہر یہ ذمہ داری قبول کرے کہ وہ اپنی بیویوں کی، اپنی بیوی کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا۔ یعنی آنکھیں ٹھنڈی ہونے کا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بے انتہا خوشی، جتنی خوشی اس سے ہو سکتی ہے وہ خوشی پیش کرے گا،
جتنا زیادہ اس کے دل کو سکون، اطمینان اور خوشی فراہم کر سکے گا وہ فراہم کرے گا۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک بیوی کو شوہر سے ملے، پہلی بات یہ، یعنی شوہر سے سختیاں نہیں ملیں، پریشانیاں نہیں ملیں، تانے اور تنگیاں نہیں ملیں، بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک ملے۔ تو ذالک ادنیٰ ان تقر اعینہن، تو شوہر بیویوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا پورا خیال کرے، اس کی فکر کرے۔ دوسری بات ہے ولا یحزن، بیوی کو کوئی غم نہیں پہنچے، شوہر کی ذات سے بیوی کو کوئی غم نہیں پہنچے، ایک بات، اور کہیں اور سے کوئی غم اگر پہنچ رہا ہے بیوی کو تو شوہر کے ذریعے سے وہ غم دور ہو جائے۔ تو شوہر اس بات کے لیے فکر مند رہے کہ اس کے زیر سایہ زندگی گزارتے ہوئے، اس کی رفاقت میں زندگی گزارتے ہوئے، اس کی بیوی کو، اس کی شریک حیات کو کسی طرح کا کوئی غم نہیں پہنچا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، تو شوہر جو ہے بیوی کو اتنا نوازے، اس کی فرمائشیں، اس کی ضرورتیں، اس کی خواہشیں جائز حدود کے اندر، اسراف کے بغیر، اپنی استطاعت کے دائرے میں جہاں تک ہو سکے وہ پوری کرنے کی کوشش کرے۔ اور بیوی جو ہے یعنی شوہر کی طرف سے بما آتیتہن، یعنی شوہر کی طرف سے نوازنا ہو، نہ یہ کہ وہ بیوی کے مال یا بیوی کی خدمت یا بیوی کے یعنی بیوی سے صرف لینا چاہے، ایسا نہیں ہو، بلکہ شوہر اور بیوی دونوں کے درمیان جو تعلق ہو وہ ایک دوسرے کے ساتھ سخاوت کا تعلق، جود و کرم کا تعلق۔ تو وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، جود و کرم اتنا ہو کہ بیوی رضامند ہو جائے، راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ تو اس طرح سے اگر یہ ایک شوہر یہ تہیا کر لے کہ میں ان تین تقاضوں کو، عائلی زندگی کے ان تین تقاضوں کو میں پورا کروں، کہ نمبر ایک یہ کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بیوی کو ملے شوہر کی ذات سے، نمبر دو شوہر کی رفاقت میں رہتے ہوئے بیوی کو کسی طرح کا کوئی غم نہیں پہنچے، اور غم پہنچے تو شوہر اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کرے، تدبیریں کرے، اور نمبر تین یہ ہے کہ شوہر کی طرف سے ایسا جود و کرم ہو کہ بیوی اس سے نہال رہے، خوش رہے۔ تو یہ جو ہے، یہ اگر کسی کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو وہاں پر بھی یہ اصول، تینوں اصول بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اتنی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کہ اگر ان تینوں اصولوں کو برتے ایک شوہر تو اس کی ایک سے زیادہ بیویوں کو کبھی اس سے شکایت نہیں رہے گی، اور جو تعدد ازواج کا جو سیرت کا نمونہ ہے، اسلامی نمونہ ہے، وہ پوری روشنی اور آب و تاب کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئے گا اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو۔ اور اگر ایک ہی بیوی ہے تب بھی ان اصولوں کو برتنا بہت ضروری ہے، اور اس کی بہت فائدے ہیں، بہت برکتیں ہیں۔ یعنی ان اصولوں کو برتتے ہوئے یہ ہوگا کہ شوہر کے ماں باپ بھی اس سے خوش رہیں گے، شوہر کے بھائی بہن بھی اس سے خوش رہیں گے، اور شوہر کی بیوی اور شوہر کے بچے بھی اس سے خوش رہیں گے، سارے بچے خوش رہیں گے۔ دیکھیں مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی ایک بیوی ہو تو وہ ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو انصاف کا مسئلہ ہوتا ہے اور آدمی کر نہیں پاتا۔ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے، ایک سے زیادہ بچے ہوتے ہیں تو بھی انصاف کا مسئلہ ہوتا ہے اور آدمی اس کو پورا نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کا جو حکم دیا ہے سب کے ساتھ، تو اس انصاف کو کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔
تو ایک سے زیادہ بچے ہیں تو ان بچوں کے درمیان آپ کو انصاف کرنا چاہیے. آپ کے ایک سے زیادہ رشتہ دار ہیں تو رشتہ داروں کے درمیان آپ کو انصاف کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے وہ سامنے رہے. ایک اور تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور سے عائلی زندگی کے تعلق سے قرآن مجید میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ تعلیمات ہیں، شوہر کے لیے بھی ہے اور بیوی کے لیے بھی. ابھی شاید اس کا موقع نہیں ہے کہ انہیں تفصیل کے ساتھ میں پیش کروں. ماہنامہ زندگی مارچ 2020 میں ایک مضمون میں نے لکھا تھا، عائلی زندگی کی اسلامی قدریں. عائلی زندگی کی اسلامی قدریں. تو عائلی زندگی کی اسلامی قدروں میں نے بہت ساری ان قدروں کو جمع کیا جو ہم کو قرآن و سنت میں ملتی ہیں. ان قدروں کی رعایت اگر کی جائے تو عائلی زندگی بہترین نمونہ بن سکتی ہے اور بہت خوشگوار ہو سکتی ہے. جیسے اس میں ایک قدر ہے باہمی رضامندی کی، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے کہ تراضیتم کا ذکر آیا ہے بار بار، تراضوا بینہم تراضیتم عن تراض منہما. تو باہمی رضامندی. تو اگر خاندان کے فیصلے باہمی رضامندی سے کیے جائیں اور سب لوگ اس سے مطمئن رہیں، خوش رہیں، ایسے فیصلے کیے جائیں تو پھر خاندان کی زندگی بہت خوشگوار ہو. اسی طرح آزادی اور کشادگی کہ گھر میں رہتے ہوئے ہر ایک کو یہ احساس نہیں ہو کسی کو کہ وہ پنجرے میں بند ہے، اس کے کوئی اپنی رائے نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہے، یا اس کو بالکل ایک تنگی کا احساس ہو اور یہ اس کو لگے کہ جیسے کہ وہ پریشر کوکر میں اس کی زندگی گزر رہی ہے اور وہ گھٹ رہا ہے. تو اس طرح کی ضیق والی زندگی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. آزادی اور کشادگی ہر ایک دوسرے کو فراہم کرے اور گھر کے اندر اس کا انتظام. اسی طرح سے مشاورت وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے ایک بہترین عائلی زندگی گزارنے کے لیے. کہ شوہر اور بیوی وہ اگر کچھ کرتے ہیں تو آپس میں مشورہ کر کے کریں. جو بھی گھر کے فیصلے ہیں وہ دونوں مل کے مشورہ کر کے اور ایک تمام باتوں کو سامنے رکھ کر اور ایک دوسرے کو سمجھ کے، ایک دوسرے کی رائے کو سمجھ کر پھر بہتر رائے تک اختیار کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے ایک اور عائلی زندگی کی اسلامی قدر ہے صلح پسندی. کہ جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں شوہر ہو یا بیوی ہو وہ اپنے حق سے تھوڑا بہت دستبردار ہو کر زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. دیکھیے یہ جو دستبرداری ہے نا، صلح، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ جب شربت بناتے ہیں تو اس میں جتنی آپ شکر ڈالتے ہیں اتنا ہی وہ میٹھا ہوتا ہے. اسی طرح سے گھر میں جتنی ہی زیادہ صلح پسندی ہوتی ہے اور اپنے جائز حقوق سے تھوڑی بہت دستبرداری ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ خاندان کی فضا میں مٹھاس بڑھتی جاتی ہے. اسی طرح سب کی دلجوئی کی سب کی خوشی کا خیال ہو اور سب کو غموں سے بچایا جائے، سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک. پاکیزگی اور طہارت ہو گفتگو میں، خیالات میں، برتاؤ میں. اصلاح پسندی ہو. ایک تو صلح پسندی ہوتا ہے کہ جس میں آدمی اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہے. اصلاح پسندی ہے کہ جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ کہیں کوئی خرابی آ رہی ہے تو فوراً سب لوگ مل کر اس خرابی کو ٹھیک کرنے کے در پہ ہو جائیں اور اس کو صحیح کریں. ثبات و استحکام یہ بھی ایک عائلی زندگی کی ایک اسلامی قدر ہے کہ ایسی کوششیں کی جائیں، ایسی چیزوں کا لحاظ کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے عائلی زندگی بہت ہی استحکام کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ گزرے. آسان روی بھی ایک اسلامی قدر ہے کہ خاندانی زندگی گزارتے ہوئے آسانی کے راستے اختیار کیے جائیں.
اپنے آپ کو بلا وجہ غیر ضروری طور پر مشکلوں میں نہیں ڈالا جائے. یعنی اگر سب مل جل کے مشترک زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے تو کیوں اس مشکل میں اپنے آپ کو گرفتار کیے ہوئے؟ الگ الگ ہو جائے، آسان زندگی اختیار کریں. آپ ایک تقریب کو بہت ہی سادگی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں تو کیوں آپ اس کو جو ہے وہ مشکل بنا کے استعمال کریں اور بڑا کریں، ہے نا؟ آپ اس کو آسانی کے ساتھ اس کو انجام دے دیں. تو جتنی آسانی کے ساتھ چیزیں انجام دی جائیں گی اتنا ہی زیادہ خاندان کی فضا خوشگوار رہے گی، اور جتنے زیادہ اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈالیں گے اتنے ہی زیادہ خاندان کی فضا خراب ہوگی. اسی طرح سے ایک چیز ہے ضرر سے دوری، ضرر نقصان. لا تضار والدۃ بولدها ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا. تو کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے، کوئی کسی کو ضرر نہیں پہنچائے. گھر کے اندر ہر ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے. اور پھر نرمی اور نصیحت، ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رفقا بالقواریر، کہ یہ تو آپ گینے ہیں، ان کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آؤ. تو یہ نرمی اور خیر خواہی ہے. اسی طرح سے عدل پسندی، عدل انصاف. جتنا زیادہ عدل ہوگا اتنا ہی زیادہ لوگوں کو کشادگی محسوس ہوگی، اچھا محسوس ہوگا. عدل کے سلسلے میں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عدل بڑی چیزوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی عدل ہونا چاہیے. ورنہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑی چیزوں میں عدل کے باوجود ایک ذرا سی چھوٹی سی چیز میں اگر عدل میں کمی رہ گئی اور ناانصافی ہو گئی تو وہ دل پر بار پڑ جاتی ہے، اس سے دل میں دوری پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر احسان شناسی بھی بہت ضروری ہے کہ شوہر یہ دیکھے کہ بیوی دن بھر گھر کے کاموں کو انجام دیتے ہوئے کس قدر تھکتی ہے، بچوں کو کی پیدائش میں، بچوں کی پرورش میں کتنا پریشان ہوتی ہے، اس کا وہ ہمیشہ لحاظ کرے. بیوی اس بات کے لیے اس کی قدر کرے اور اس کا لحاظ کرے کہ وہ دن بھر جو ہے گھر سے باہر کاروبار میں، ملازمت میں وہ تھکتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لوگوں کی ایک طرح سے غلامی کرتا ہے. کس لیے؟ تاکہ وہ گھر کو مالدار بنائے، گھر کو خوشحال بنائے. تو اب اس خوشحالی کے لیے گھر میں سب سہولتیں میسر ہیں، اس کے لیے بیوی شوہر کی قدر کرے، شوہر کے احسان کو تسلیم کرے. تو اس طرح سے لوگ ایک دوسرے کی محنتوں کی، ایک دوسرے کی مشقتوں کی قدر اگر کریں گے، ان کے احسان کو محسوس کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ بہت زیادہ ایک دوسرے سے وہ قریب ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ. اسی طرح ایک خاص قدر ہے عائلی زندگی کی، وہ ضعیفوں کے ساتھ ہمدردی کی، کہ بھئی خاندان میں کچھ لوگ صحت مند ہوں گے تو کچھ لوگ کمزور ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، بہت بچے ہوں گے، یا بیمار ہوں گے، یا خصوصی صحت کے حالات سے گزر رہے ہوں گے. تو پھر ان سب کے ساتھ رعایت کی جائے. جسے اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے تو اس کی قدر کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اور خاندان کے جو ضعیف لوگ ہیں، جو صحت کی نعمت سے محروم ہیں، ان کی خدمت میں خوشی محسوس کرے. تو یہ جو ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں. اور اس کے بعد پھر ایجابیت پسندی، پوزیٹیوٹی، کہ گھر کے معاملات کو، گھر کی ہر چیز کو آدمی ایجابی نظر سے دیکھے، مثبت نظر سے دیکھے. کہ قرآن مجید میں آیا نا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. کہ اگر کچھ آپ کو ناگواری کسی چیز میں دیکھ رہی ہے اپنے شریک حیات کے کسی پہلو میں، تو دوسرے پہلو سے جو ہے وہ اس میں وہ بھی ہوگا، مطلب خیر بھی ہوگا، اس کے اندر کچھ بھلائی بھی ہوگی. اگر کچھ کمی ہے تو اس بھلائی پر نگاہ رہے. لچک ہو، فلیکسیبلٹی ہو، بہت زیادہ سختی نہیں ہو. اور اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے عائلی زندگی کے تعلق سے،
وہ یہ کہ تقوی اور احسان کہ ہر قدم پر، عائلی زندگی کے ہر قدم پر یہ دیکھے کہ کہیں ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکل جائے، کوئی ایسا عمل نہیں صادر ہو جائے چھوٹے سے چھوٹا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، اور سوچے کہ ایسا کون سا کام کرے جس سے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہ تقوی اور احسان ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا یہ تقوی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرنا یہ احسان ہے۔ اور جس عائلی زندگی میں تقوی اور احسان کی کار فرمائی اور حکومت رہے گی، اس عائلی زندگی کی خوشگواری، اس کی برکتوں، اس کی رنگینیوں اور اس کی دلکشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اسوہ رسول، اطاعت رسول، تعلیمات رسول کی روشنی میں بہترین عائلی زندگی گزارنے کی اور بہترین عائلی زندگی کا نمونہ پیش کرنے کی اور بہترین عائلی زندگی کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر، حسن جزا۔ مولانا محترم نے ہمارے سامنے عائلی زندگی کے تعلق سے بے شمار باتیں، خاص طور سے جو بالکل ضرورت ہیں ہماری زندگی میں آج کل جو پیش آتے ہیں، ان سارے چیزوں کو آپ نے بڑے ہی اچھے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے سے ہمیں بتایا۔ جزاک اللہ خیر، حسن جزا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کر کے اپنے اپنے خاندان، گھر کو خوشگوار بنانے کی توفیق اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اب سوالات کا موقع ہے، وقت کی کمی ہے، اس لیے جو خاص سوال ہو موضوع کے متعلق وہی سوال آپ کیجیے۔ جو آپ کو کوئی مسئلہ پیش آیا ہو، مشکلات ہیں، آپ اس کا حل چاہتے ہیں، ایسے سوال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہیں میاں شوہر اور بیوی کے درمیان کسی سلسلے میں تنازع پیدا ہو، جی جی، آواز کٹ گئی آپ کی شاید۔ رحمانی صاحب آپ انمیوٹ کر لیجئے۔ اگر کسی سلسلے میں تنازع پیدا ہو جائے، میاں بیوی کیسے اس کو ٹھیک کریں اور دوسرے اس کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو تنازعات ہے نا، تنازعات میں اہم چیز جو ہے وہ صلح اور اصلاح ہے۔ دو چیزوں کا بہت بڑا رول ہے، صلح اور اصلاح۔ صلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے حق سے تھوڑا سا دستبردار ہو جائے، کچھ پیچھے ہٹ جائے تاکہ تنازع ختم ہو جائے۔ تو آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے تنازع کو خود ختم کر سکتے ہیں۔ اور اصلاح یہ ہے کہ دوسرے لوگ، خاندان کے دوسرے لوگ، وہ تنازع کو ختم کرنے کے سلسلے میں بہتر سے بہتر، مناسب سے مناسب کوششیں کریں، سمجھانے کی بھی اور عملی بھی۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، عملی کوششیں بھی اور سمجھانے کی بھی۔ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وعظ و نصیحت کریں، ان کو ساتھ مل جل کر رہنے کی فضیلت بتائیں، اہمیت بتائیں۔ اور عملی کوشش کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس وجہ سے یہ خرابی پیش آئی تھی، اس خرابی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک گھر میں چونکہ وہ سب، ایک مثال کے طور پر ایک موقع ایسا آیا کہ ایک جگہ شوہر اور بیوی میں اختلاف ہوا اور بیوی جو ہے ناراض ہو کے میکے چلی آئی۔ جب معاملے کی تحقیق کی تو پتہ ہی چلا کہ شوہر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیوی کو لے کے رہ رہے ہیں، اور گھر میں جو ماحول ہے، گھر بہت چھوٹا ہے، اور اس چھوٹے سے گھر میں مل جل کے رہنے میں بہت دقت پیش آ رہی ہے۔ تو اب اس کا حل یہ تھا کہ بھئی یا تو شوہر جو ہے وہ ایک اور گھر لے لے، یا تو ایک بڑا گھر لے لیا جائے کرائے پہ جس میں سب لوگ مل جل کے رہے، یا پھر یہ کہ شوہر جو ہے وہ الگ ایک چھوٹا سا گھر لے کے اپنی بیوی کو رہے۔ اور تو اس طرح سے کیا ہے کہ آپ یہ تدبیر کرتے ہیں
کہ جس وجہ سے تنازعات ہو رہے ہیں اس وجہ کو دور کر دیا جائے. تو تنازع کی وجہ کو دور کیا جائے اور تنازع کا جو دل پہ جو اثر آ گیا ہے اس اثر کو دور کیا جائے. یہ اصلاح کا کام ہے. اور دوسری طرف صلح یہ ہے کہ آدمی خود ذرا سا پیچھے ہٹے اور تنازع دور ہو جائے. مثال کے طور پر ایک جگہ شوہر اور بیوی کے درمیان تنازعات بہت بڑھے ہوئے تھے, تو گفتگو ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے یہاں روز چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے بحث ہوتی ہے کہ میری بات مانو, وہ کہتا ہے کہ میری بات مانو. تو اگر شوہر جو ہے وہ یہ طے کر لے کہ ہاں بہت ساری چھوٹی باتوں میں جن میں بیوی کی بات ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا, تو بیوی کی بات مان لی جائے, یا بیوی یہ طے کر لے کہ شوہر کی بات مان لی جائے, تو پھر تنازعات بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں. تو صلح اور اصلاح کے ذریعے سے تنازعات جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں. ایک دوسرا سوال یہ ابھی سامنے آیا ہے کہ ماں باپ کی دخل اندازی کی وجہ سے تنازعات, شوہر اور بیوی کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. بالکل یہ بات صحیح ہے. اور اصل میں کیا ہے کہ ہونا یہ چاہیے, قرآن مجید کی رہنمائی یہ کہتی ہے کہ شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے اس تعلق کا سب لوگ احترام کریں, سب لوگ اس سے مقدس سمجھیں, ہے نا. شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے اس کو سب لوگ مقدس سمجھیں اور سب لوگ قابل احترام سمجھیں. اور ہر آدمی صرف یہ سب سے زیادہ کوشش کرے کہ وہ کسی بھی شوہر اور بیوی کے تعلق کو بگڑنے نہیں دے, اس کو کی حفاظت کرے گا. یعنی اگر یہ ایک فارمولہ خاندان میں ایک فارمولے پر عمل ہونے لگے کہ خاندان میں جتنے بھی شوہر اور بیوی کے رشتے ہیں ان کا سب لوگ لحاظ کریں گے, ان کو سب لوگ بچانے اور بہتر بنانے کی کوشش کریں گے, تو پھر خاندان کی فضا بدل جائے گی. یعنی مثال کے طور پر میں اپنے گھر میں ہوں تو میں یہ سوچوں گا کہ میرے امی اور ابو شوہر اور بیوی ہیں, ان کے درمیان تعلقات بہت اچھے رہے, میں اس کی کوشش کروں. میرے بھائی اور ان کی اہلیہ, ان کے درمیان تعلقات اچھے رہے. میری بہن اور ان کے شوہر, ان کے درمیان تعلقات اچھے رہے. میرا بیٹا اور میری بہو, ان کے درمیان تعلقات اچھے رہے. میری بیٹی اور داماد, ان دونوں کے درمیان تعلقات اچھے رہے. تو اگر میری صرف یہ کوشش رہے کہ جہاں جہاں شوہر اور بیوی ہے وہاں وہاں ان کے تعلقات اچھے رہے, تو پھر ایک عام فضا بن جائے گی شوہر اور بیوی کے اچھے تعلقات. اور اگر اس کے برعکس ہوا تو پھر دخل اندازی جو ہے وہ تو وہ جو ہے تعلقات کو بگاڑنے والی ہوتی ہے. تو اس سے جو ہے پرہیز کرنا ہے. جزاک اللہ خیر, احسن جزا. مولانا محترم نے ہمارے سامنے بے شمار